سن لیں، میں نے اللہ کے مقدس کلام پڑھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کل شیء ہالک الا وجہ لہ الحکم والیہ ترجعون، کیونکہ یہ میلاد شریف نتیجے کے تعلق سے، موت کے تعلق سے ہی رکھا گیا ہے۔ تو مختصر سی بات آپ سمجھ لیں، رب نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں جب رب نے فرما دیا، کیونکہ یہ نص قطعی ہے، اور جب نص قطعی سے ثابت ہو جائے تو پھر اس میں شک کرنا کفر ہے۔ رب نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اگر کوئی چیز باقی رہنے والی ہے الا وجہ، سوائے اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ لہ الحکم، اور اس ذات کا حکم بھی ہے، لہ الحکم، اور اس ذات کا حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، ہمیں اس کے طرف لوٹنا ہے۔ کوئی بھی شخص ہو، ہر انسان کو موت آنی ہے۔ فرمایا کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، ہمارے بڑے بڑے محلات ہیں، محل ہے، بنگلے ہیں، کوئی چیز ہمارے کام کے نہیں۔ اگر کوئی چیز ہمارے کام آئیں گے تو اللہ و رسول کی محبت اور اس کی اطاعت اور نماز روزے جو ہم صدق دل سے اور سچی نیت سے کیے ہیں وہی ہمارے کام آ سکتے ہیں۔ ابھی ہم اور آپ ساتھ بیٹھے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ اس میں سے کون ابھی دنیا سے چلا جائے۔ ابھی انسان چاہے کتنا بھی کوشش کرے، موت سے کبھی بھاگ نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف ذو الجلال والاکرام ہے، اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو ہم لوگ اس دنیا میں جی رہے ہیں، اس دنیا میں جی رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ اس جینے کی رب نے جو نعمتیں دی ہیں، جو ہمیں زندگی دی ہے، اس زندگی کو ہمیں کہاں پر ڈھالنا ہے، اس زندگی کو ہمیں کس موڑ پر لانا ہے، ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے میں نے تمہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صرف انسانوں سے نہیں فرمایا، جناتوں سے بھی فرمایا۔ کچھ انسان سوچتے ہیں جنات کوئی ہستی نہیں، ایسا سوچنا اور جناتوں کے بارے میں غلط خیالات کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ جس طرح ہم میں اللہ کے نیک بندے ہیں، برے بندے ہیں، اور کوئی خاص بندے ہیں، کوئی اللہ کے ولی ہے، کوئی جو شرارت کرنے والے ہیں، جس طرح رب نے فرمایا قل اعوذ برب الناس، میرے اللہ مجھے من شر الوسواس الخناس، برے انسانوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا یہاں لوگوں کو چاہیے کہ برے انسان جو ہمارا دشمن ہو اس سے بھی پناہ تلاش کرے۔ تو شیاطین سے بھی پناہ تلاش کرنے کے بارے میں ہے، اور انسان جو برے ہیں، جو دشمن ہیں، ان سے بھی پناہ لو۔ تو صرف شیاطینوں کے بارے میں غلط گمان نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جس طرح ہم جسم والے ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، ہم اولاد والے ہیں وہ بھی اولاد والے ہوتے ہیں، وہ بھی بیوی بچوں والے ہوتے ہیں، اس میں بھی برے ہیں، جو اس میں برے ہیں ان کو شیاطین کہتے ہیں، جو اچھے ہیں ان کو جنات کہتے ہیں۔ کتنے ایسے جنات بھی میرے حضور پر قربان ہو گئے۔ یہ مت سوچے کہ صرف انسان اور جانور، یہاں تک کہ جنات میں بھی بہت سارے ہیں جو میرے حضور کے عاشق ہیں اور حضور علیہ السلام پر قربان ہو گئے۔ ساری عبادت جتنی چیزیں ہیں یہ سب میرے حضور کی محبت میں آ کر پیوست ہے۔
ہم چاہیں کتنا ہی عبادت کریں، بس شرط ہے کہ حضور سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر حضور کی محبت ہمارے دلوں میں نہیں ہے، جو ہمارے حضور نے ہم لوگوں کے لیے اتنی مصیبتیں جھیلے، ہمارے حضور نے طائف کے بازار میں، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ طائف کے بازار میں جب دین اسلام کو میرے حضور نے پھیلایا، تو آپ سوچے میرے حضور نے اس وقت کتنی مصیبتیں جھیلے۔ میرے حضور علیہ السلام نے اس وقت کافروں نے میرے حضور کے جسم اقدس پر پیر مبارک پہ پتھر مارا کرتے تھے، یہاں تک کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے پیر مبارک سے خون جاری ہو جاتا، لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ آپ کو اتنی تکالیف دیتے ہیں، آخر آپ بددعائیں کیوں نہیں کرتے؟ بہت سارے نبی آئے اپنی امتوں کے لیے بددعا بھی کر دیے، ان پر عذاب الہی بھی نازل ہو گیا، لیکن قربان جاؤ میرے پیارے نبی علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، میرے حضور علیہ السلام ایسے ہم نبی کی امتی ہیں جنہوں نے مصیبت بھی جھیلی، پریشانی بھی جھیلی، لیکن اپنی امت کو، چاہے کفار ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کوئی برا انسان ہو، کسی کو بددعا نہیں دیا۔ وہ میرے حضور کی شان ہے، اپنے آپ کو تکلیف اٹھا لیا، لیکن آخر میں یہی جملہ کہتے رہے۔ قبر میں گئے میرے پیارے نبی علیہ السلام نے یہی جملہ کہا، یا رب ہب لی امتی، اے میرے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اور میری امت کو اللہم اغفر لی، مجھے بھی بخش دے، میری امت کو بھی بخش دے۔ یہ میرے حضور کی دعا تھی۔ میرے حضور علیہ السلام نے قبر میں جانے تک میرے حضور اس دنیا سے جانا نہیں چاہتے، فرمایا میرے اللہ اگر میری امتی کے ساتھ اگر کوئی برا ہوا، میرے اللہ میں اس دنیا سے نہیں جاؤں گا۔ یہ محبت ہے میرے حضور کی۔ ہم کیسے لوگ ہیں، ہم کتنے گنہگار بدکار ہیں کہ اپنے حضور سے ذرہ برابر محبت تک نہیں کرتے، اور محبت کا کیا اجر ہے وہ بھی نہیں جانتے۔ میرے حضور نے جو محبت نبھایا ہے، جو ہم لوگوں کے لیے خیال کیا ہے، ہمیں جس طرح عذابوں سے بچایا ہے، رب نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اگر کوئی انسان دنیا میں رہ کر محبت رسول میں قربان ہو گیا، اس کو موت آ گئی، اور وہ محبت رسول، اللہ کے رسول سے محبت کرتا تھا، مر گیا، تو میرے حضور علیہ السلام اس کی بخشش کرائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہ سوچنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمارے حضور نے کتنی تکالیفیں ہمارے لیے جھیلے ہیں، کتنی پریشانیاں جھیلی ہیں۔ اگر ہم اس پریشانی کے ذرہ برابر بھی کیا کہتے ہیں حق ادا نہیں کر سکتے، اگر جان جائے تو اگر قطرہ برابر بھی حضور کے حق ادا کر دے تو ایک اللہ ہم سے بھی راضی ہو جائے گا اور ہمارے حضور سے۔ میرے حضور کا حق ادا کیا ہے؟ میرے حضور نے فرمایا میرے امتی قرۃ عینی الصلاۃ، قرۃ عینی نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تم نے کہاں چھوڑا ہوا ہے؟ تم نے رب کی عبادت کو میرے حضور کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا تھا، اور ہم نے کیا کیا؟ میرے حضور علیہ السلام کو آج ہم نے ناراض کر دیا ہے۔ جب اللہ اور اس کے رسول ہم سے ناراض ہوں گے، سمجھ لینا قیامت بھی قریب ہے، اور اللہ یہ بھی ہمارے سرکار نے فرمایا جب مسلمان دنیا میں گناہ زیادہ کرنے لگے تو سمجھ لینا قیامت بھی جلدی آئے گی اور ظالم بادشاہ بھی مسلط کیا جائے گا۔ آج ان پڑھ ہے، جاہل ہے، کچھ جانتا نہیں، اس کے باوجود بھی ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ ظالم تو ہے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے جو آج حضور کی بات ہمارے سامنے آ گئی ہے، اور ایک سے ایک فرامین جو سامنے آ چکی ہے۔ میرے بھائی یہ پروگرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور موت کے تعلق سے رکھا گیا ہے۔ بس ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں، رب نے فرمایا وما یعبدون، میں نے تمہیں
جناتوں کو اور انسانی بشر کو، چاہے مرد ہو عورت ہو، اکثر عورتیں سوچتی ہیں کہ ہمارے اوپر نماز ہی فرض نہیں ہے۔ میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، کوئی برا نہ مانے، کیونکہ میرے سرکار علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں سب سے زیادہ جانے والی عورتیں ہیں۔ عورتوں کو سوچنا چاہیے، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جنہوں نے اپنی امت کی بیٹیوں کے لیے ایسی مصیبتیں جھیلی ہیں، آج ہماری مائیں بہنیں نمازوں کو اس طرح ترک کر دیتی ہے گویا ان پر فرض ہی نہیں۔ ہم تہہ دل سے دعا کرتے ہیں کہ خاص طور سے ہماری مائیں بہنوں کو سب کو باپردہ اور باحیا بنائے، اور ہر دور میں میرے حضور کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیز بنائے۔ جس طرح حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پردہ کیا، اسی طرح ہماری مائیں بہنوں کو اللہ پردہ کرنے کی توفیق دے۔ اور ہماری مائیں بہنوں سے گزارش ہے کہ ہمیشہ ہمارے بھائی سب اکثر ہمارے بھائی نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں میں سرور نہیں ملتا، نمازوں میں وہ خوشی نہیں ملتی۔ آخر کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے ابھی تک بدنگاہی کرنا نہیں چھوڑا، ہمارے دلوں میں غلط خیالات آتے ہیں۔ ایک موبائل کا فتنہ ہے جو موبائل کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں لوگ اس دنیا سے چلے گئے، موبائل نے اکثر ہزاروں لوگوں کو برباد کر دیا۔ تو آپ لوگ اپنے اولادوں کو موبائل بچپنے کی عمر میں نہ دیں، یہاں تک کہ آپ اگر اچھے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولادیں بھی اچھی ہوں گی، آپ اگر پاک دامن رہیں گے تو آپ کی اولادیں بھی پاک دامن رہیں گی، آپ اگر نیک بنو گے آپ کی اولادیں بھی نیک بنے گی۔ جب ہم گنہگار، اگر آپ گنہگار ہیں، آپ کی اولادیں بیٹے ہو یا بیٹی اگر آپ دنیا سے چلے گئے، میرے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر 3 مرتبہ یہ دعا کو کوئی پڑھ لے، اللہم رب ارحمہما، اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، مرد ہو یا عورت اگر وہ دنیا سے چلی جائے، اگر ان کی اولادیں نیک ہیں اور دعا کرے اے اللہ میرے ماں باپ کے اوپر اسی طرح رحم فرما جس طرح ان لوگوں نے بچپن میں مجھ پر رحم فرمایا۔ جب آپ کی اولادیں نیک رہیں گی، 3 مرتبہ یہ دعا کو پڑھے گی، اللہ تبارک و تعالی نیک اولادوں کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے گناہوں کو بخش کر نیکیوں میں بدل دے گا اور آپ کے قبروں پر رحمت و غفران کی بارشیں برسائے گا۔ آپ نیک بنے تو انشاءاللہ آپ کی اولادیں بھی نیک بنے گی۔ جب دنیا سے جائیں تو نیک اولاد کو چھوڑ کر جائیں۔ میرے پیارے نبی نے فرمایا نیک اولاد کو چھوڑ کر جاؤ تاکہ جب تم مر جاؤ تم گناہ کیے رہو، تمہارے گناہوں کے بخشش کا سبب تمہاری نیک اولاد بنے گی، تمہاری نیک اولاد بنے گی۔ تو ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ اللہ کے رضا کے لیے ہر وہ کام کرے جو میرے رب اور میرے اللہ کے رضا ہو، میرے اللہ کے رسول کی رضا ہو، اور اس کام سے ہمیشہ باز رہے جس سے میرے اللہ اور میرے پیارے نبی علیہ السلام کی ناراضگی کا سبب ہو۔ اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمارے عبد الواحد صاحب کی اہلیہ کو، مرحومہ کو، جو دنیا میں انہوں نے گناہ کیا جانے انجانے میں، اللہ اس میلاد پاک کی برکتوں سے اور قرآن مقدس پڑھنے کی برکتوں سے اللہ ان کے ہر چھوٹی بڑی خطاؤں کو معاف فرمائے اور ان کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، ان کی اولادوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے خاص طور سے ہمارے عبد الواحد صاحب کو، بھائی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے خاندان در خاندان والوں کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں یا آپ لوگوں کو سننے میں جو بھی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہے، اللہ کے بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہماری خطاؤں کو، غلطیاں کو معاف فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم، کھڑے ہو کر